اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہ موارد جن میں نمازی نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان صورتوں میں یعنی لباس یا بدن کے نجس ہونے کے باوجود بھی اس کی نماز صحیح ہوتی ہے، وہ کون کون سے ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی صورت ہے نمازی لباس یا بدن کے نجس ہونے کو نہ جانتا ہو یا نہ جاننے کی وجہ سے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ میرا بدن نجس ہے یا میرا کیا ہے، میرا لباس نجس ہے، بعد میں پتہ چلے، تو اس صورت میں اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی نماز اس نے جو پڑھ لی ہے وہی کافی ہے۔ دوسری صورت ہے اگر لباس یا بدن جسم پر زخم ہونے کی وجہ سے نجس ہوا ہو، لیکن اس کو دھونا، اس کو پاک کرنا اس کے لیے ناقابل برداشت تکلیف یا زحمت اٹھانے کا سبب بنے، یعنی وہ نہیں دھو سکتے ہیں۔ یہ مبتلا مسئلہ ہے، یہ ہوتا ہے کہ مبتلا مسئلہ ہے کہ خدا نہ کرے کسی کا پاؤں ٹوٹ جائے یا کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کوئی زخم یعنی شدید زخم ہو جائے، تو اس صورت میں ڈاکٹر اس کو پٹی باندھتے ہیں، اس کو دوائی یا پٹی باندھتے ہیں، تو اس کو اس پٹی کی وجہ سے، اس زخم کی وجہ سے اس کو دھونا کیا ہے ممکن نہیں ہوتا ہے، یا اس کا لباس کو کیا ہے باندھنے کی وجہ سے اس لباس کو اتارنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہی نجس لباس کے ساتھ یا نجس بدن کے ساتھ وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، باطل نہیں ہوگی۔ تیسری صورت، نماز گزار کے لباس یا بدن خون سے نجس ہوا ہو، لیکن وہ خون کیا ہے درہم بغلی سے کم ہو، تو یہ معاف ہے، اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ درہم بغلی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ درہم بغلی یعنی یہ جو انگوٹھا ہے، اس کے جو اوپر والے حصے، یعنی یہ جو پورے سے اوپر والے حصے اگر اس کے برابر خون لباس لگا ہوا ہو تو اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز صحیح ہے۔ چوتھی صورت ہے نمازی نجس لباس یا بدن کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو، مثال کے طور پر اس کے پاس پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، صرف پانی پینے کے لیے پانی ہے، لباس کو دھونے کے لیے یا بدن کو دھونے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ یہ سفر میں یا کسی جنگل میں گیا ہوا ہو، سفر میں ہو، بیابان میں ہو، یعنی اس طرح کے جگہوں پر یہ ہو سکتا ہے کہ پانی صرف پینے کے لیے ہوتا ہے، باقی بدن دھونے کے لیے یا لباس دھونے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ مجبوری ہے۔ اس مجبوری کی حالت میں وہ وہی نجس لباس کے ساتھ بدن کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ صورتیں جن میں بدن یا لباس کے نجس ہونے کی صورت میں اس کی نماز باطل ہوتی ہے، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے بدن یا لباس کے نجس ہونے کو نمازی جانتے ہیں، جاننے کے باوجود کہ عمدن وہ نجس لباس کے ساتھ یا نجس جسم کے ساتھ وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہے کہ نمازی نے ان مسائل کو سیکھنے میں کوتاہی کی ہے کہ کن صورتوں میں نماز نجس لباس کے ساتھ، نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے باطل ہے، وہ مسائل پوچھنے میں، ان مسائل کو سیکھنے میں اس نے کوتاہی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ نجس لباس اور بدن کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تیسری صورت ہے بدن یا لباس کے نجس ہونے کو نمازی جانتا ہے لیکن وقت نماز کے دوران، نماز کے وقت وہ بھول جائے، سہون بھول جانے کی وجہ سے کہ میرا لباس کیا ہے نجس ہے یا بدن نجس ہے، اس کو بھولنے کی وجہ سے وہ نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ جائے کہ میرا لباس نجس ہے یا بدن نجس ہے، تو اس صورت میں اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ باطل ہے۔ اگر وقت ہو تو دوبارہ نماز پڑھے، اگر وقت نہ ہو تو قضا کر کے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔